بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کا آج ہم سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حرف ہم پڑھیں گے تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ مخرج کہتے کس کو ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اور حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے، زبان سے، منہ کا خلا، منہ کا خالی حصہ، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا، تو یہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور 29 حروف ہیں اور ان کے مخارج جو ہے وہ 17 ہیں۔ پہلے نمبر مخرج کا ہے الف، واو، یا۔ اس کو جوف دہن کہتے ہیں، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اس کی پہلے تعریف آدمی پڑھ لے مد اصلی کی، حروف مدہ کی۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، خالی الف سے مراد یہ ہے کہ اس پر الف پر کوئی زبر نہ ہو، الف پر کوئی زیر نہ ہو، الف پر کوئی پیش نہ ہو، اس کو خالی بولتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتی ہے۔ الف کی مثال سامنے ہے، مالکی الف سے پہلے زبر ہے یعنی میم پر، تو ما جب الف ادا کرتے ہیں تو منہ کا یعنی یہ سامنے نقشہ بنا ہوا ہے، اتنا سا منہ کھلا ہوتا ہے اور اس میں سے الف جو مدہ ہے وہ نکلتا ہے۔ ما یہ جو آواز ہے نا، یعنی یہ جوف کی یعنی منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہو رہا ہے۔ اور واو سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ کہلاتی ہے۔ مثال سامنے ہے، اعوذ، عو عین واو پیش، عو، تو واو کی وجہ سے ہونٹ گول کریں گے لیکن منہ کے خالی حصے سے یہ ادائیگی ہوگی واو کی، اعوذ۔ اور اسی طرح جس یا سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثلا رحیم، اب یا ہے نا، یا سے پہلے ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو یہ آج کا یہ ہمارا سبق ہے، الف، واو، یا۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف مدہ ہے۔ اور یہ مد اصلی کا یہ بھی نقشہ سامنے ہے آپ کے۔ الف سے پہلے، الف مدہ کیا ہے کہ الف سے پہلے زیر ہو۔ الف کا بتایا تھا کہ الف خالی ہو، کس سے؟ زبر سے، زیر سے، پیش سے۔ نیچے مثال ہے، قال۔ اور واو مدہ سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ کی نشانی ہے، جیسے یقول۔ ایسے ہی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کی مثال نیچے ہے، قیل، قیل یا ساکن سے۔ ان حروف کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچنا چاہیے۔ تو یہ آگے آ رہا ہے کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لا کر تلفظ ادا کیا جائے گا۔ اگر حرف مقرر مخرج میں آواز ٹھہرے تو یہ مخرج ٹھیک ہے، ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے اب ثا کا مخرج حمزہ تھا زبر اث، اث، حمزہ تھا زیر اث۔ اب ثا کا مخرج چونکہ ابھی پڑھا نہیں ہے تو اس لیے بطور مثال یعنی بطور یہ طریقہ جو ہے نا، آپ اس کو یاد رکھیں کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کہ اس حرف کو ساکن کیا جائے، اس سے پہلے حمزہ جو متحرک ہے اس کو لایا جائے اور پھر اس لفظ کو ادا کیا جائے۔ جیسے حمزہ با زبر اب،
حمزہ تا زبر ات. اب جوں یہ مخرج کا علم ہوگا تو پھر اس طریقے سے پریکٹس کریں گے جو یہ مخرج معلوم کرنے کا یعنی یہاں طریقہ ہے. صدق اللہ العظیم.